بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. آپ تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے میں نے جتنے بھی علماء کی زیارت کی، علماء کی زیارت کرنے والے لوگ شاید اب دنیا میں نہ ملیں، میں نے ان علماء کو دیکھا کہ سبحان اللہ، ان کا چہرہ دیکھتے ہی آدمی کے ایمان میں تازگی آ جاتی۔ اور لوگ ان سے اتنا متاثر ہوتے کہ اپنا دل ان پر قربان اور نچھاور کر دیتی۔ عقیدت و محبت ان کے دل میں رچ بس جاتی۔ الحمدللہ میں نے نہ صرف سرکار مفتی اعظم کی زیارت کی، بلکہ میں نے آپ سے درس بھی لیا اور فیض و برکات حاصل کیے، اور کچھ وہ علوم جو درسگاہوں میں نہیں ہوتے، ان علوم کو بھی میں نے سرکار مفتی اعظم سے حاصل کرنے اور ان کو جمع کرنے کی میں نے بہت کوشش کی۔ جو بھی حصہ میرے مقدر میں تھا وہ مجھے حاصل ہوا۔ سرکار حجت الاسلام قدس سرہ العزیز، ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کا تو مجھے موقع نہ ملا، کیونکہ وہ میرے بچپن ہی میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ البتہ ان کی میں نے زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے گھر کا تعلق اعلیٰ حضرت کے گھر سے بہت قریب کا تعلق تھا۔ اعلیٰ حضرت کا بریلی سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں کہ صدر الشریعہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیوض و برکات حاصل کرتے تھے، سب نے اپنی الگ الگ ایک مرکزی حیثیت بنانے کی کوشش کی، مگر صدر الشریعہ نے ہمیشہ بریلی کو اپنا گھر سمجھا اور اس کو اسی کی حفاظت، سیادت اور بیان عظمت
میں لگے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدر شریعہ کو اعلیٰ حضرت کے دربار سے کیا دیا؟ میں اتنا علم نہیں رکھتا، مگر ایک جملہ میں نے حضرت صدر شریعہ کا جو چند سطریں حافظ ملت کی گزارش پر مفتی عبدالمنان صاحب کو قلم بند کرائی، املا کرایا۔ ان میں ایک جملہ میں نے پڑھا یہ بھی کہ قاضی عبدالوحید صاحب جو پٹنہ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ اعلیٰ حضرت کو پٹنہ بلایا کرتے تھے۔ میں پٹنے میں رہ کر مدرسہ حنفیہ میں درس تدریس کرتا تھا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت آئی پٹنہ، انہوں نے بلایا۔ ان کا میرے اوپر بہت بڑا یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت سے مرید ہو جائیے۔ میں مرید ہو گیا۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ ان کا میرے اوپر یہ احسان ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے انہیں کیا ملا ہے۔ مرید ہونے کے بعد جس کو وہ لفظ احسان سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ بڑی گہری وابستگی حضرت صدر شریعہ کو حاصل تھی۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوب قدر کرتے اور ان کی باتوں پر توجہ فرماتے، اور حضرت صدر شریعہ تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے ان کی بارگاہ کے غلام خاص ہیں، اور وہ اسی طرح پر رہتے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی میرے اوپر مضامین کی آمد اتنی بہتات ہو جاتی ہے، دو آدمیوں میں سے کوئی میرے پاس ہو، ایک تو مولوی امجد علی، دوسرے ان کے استاد محدث ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو مضامین کی ایسی آمد ہوتی ہے میرے اوپر، نادر نادر چیزیں آتی ہیں، اور قلم متحمل نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو اتنی ہی رفتار سے اس کو سب سے تحریر میں لا سکوں۔ اللہ، اس سے آپ اندازہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ محدث سعودی علی رحمہ تو خیر ان کی شان تو بہت بلند تھی، اور ان کے شاگرد حضرت صدر شریعہ اس وقت ابھی صدر شریعہ نہیں تھے۔ اس کے بعد اس وقت کے حال میں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہ
اس دور میں ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم آتے تھے، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ نہ فرمایا۔ حضرت راجستھان کے دیدار علی، ہاں، حضرت مولانا سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے محققانہ فتووں کا دیدار کیا تو خوف ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کریں۔ وہ حاضر ہوئے تو عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ آپ نے سامان مسجد ہی کے دروازے پر رکھا اور بجلی کے لڑکے کو دیکھا کہ کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے کھینچ رہا ہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح پمپنگ سسٹم نہیں تھا، تو آپ نے مسجد کا لوٹا لیا، بڑھایا، بیٹے اس میں پانی بھر دیے، جماعت ہو رہی ہے، میری نماز چھوٹ نہ جائے۔ تو بجلی کے لڑکے نے کہا حضور آپ کا وضو کیسے جائز ہوگا میرے بھرے ہوئے پانی سے؟ تو انہوں نے بردستہ کہا جس کے گھر تم لے جاتے ہو اس لوگوں کا وضو کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں ان سے پیسے لیتا ہوں اور میں اجرت پر ان کا کام کرتا ہوں، اس لیے جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو ان کے لیے وہ پانی حلال ہوا۔ آپ تو دوسری طرف کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ڈول رسی اس کے ہاتھ سے لے کر وہ پانی بھرا اور لوٹے میں اڈیل کر اس کے بعد وضو کر کے جماعت میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے وہ تو وہی مسجد میں اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد دیدار علی کو اپنا دیدار ہو گیا کہ میں نے جہاں کے بھشتی کو اپنے سے بھشتی کے لڑکے کو میں نے اپنے سے زیادہ مسائل کا واقفار سمجھا۔ جب آپ کے یہاں آپ کے محلے کے بھشتی کے بچے اتنے گہرے فتوے جانتے ہیں تو آپ کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولانا سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی کچھ کتابیں دیکھی، واقعی بہت بڑے محدث اور بہت اچھے مفتی، مگر انہوں نے اعلیٰ حضرت کا قدم پکڑ کر یہ کہا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ جس حساب سے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچے اسی حساب سے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھ لیا کہ آج اللہ کی رحمتوں کا ایک سرچشمہ اعلیٰ حضرت ہے، اور علم کی یہاں برسات ہوتی ہے۔
اس لیے صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ مولوی اشرف علی اور قادیانیوں کے اور ان کے بہت سے قرآن مجید کے ترجمے چھپ کے گمراہی پھیلانے لگے. میں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کہ ایک ترجمہ آپ فرما دیں. وہ تیار نہ ہوئے، مگر میں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے شرطیں لگائیں. ان شرطوں میں ایک یہ بھی تھی کہ جتنے اردو اور فارسی تراجم دستیاب ہو سکتے ہیں سب جمع کیے جائیں. تو فرماتے ہیں کہ اور کوئی بھی ترجمہ قرآن ڈاک کے ذریعے نہ منگوایا جائے کہ قرآن مجید اٹھا پٹک کر کے ڈاک والے ادھر ادھر اس کی بے حرمتی کریں گے. اس کے لیے سفر کیا جائے. اس طرح حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے مختلف شہروں کا سفر کر کر کے قادیانی ترجمہ، دیوبندی ترجمہ، غیر مقلدوں کا ترجمہ اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ، شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ اور بہت سے ترجمے میں نے اکٹھا کیے. اس میں میں نے اپنا ہی پیسہ سفر کا بھی اور کتاب کی خریداری کا بھی میں نے کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کسی صورت کریں. انہوں نے شرط لگا دی. پھر دوسری شرط یہ رکھی کہ جتنا ترجمہ میں لکھاؤں اس ترجمے کو تمام متداخل تفاسیر سے ٹیلی کیا جائے اور جہاں کوئی قابل اعتراض جگہ ملے وہاں نشاندہی کی جائے. دوسرے دن مجھ سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنا میں ترجمہ املا کرا ہوں جب تک اس کی متداخل تفاسیر سے باقاعدہ مقابلہ نہ ہولے اس وقت تک میں آگے کا نہیں لکھ پاؤں گا. اور جتنا قابل اعتراض موقع ہو وہ بھی نوٹ کیا جائے. علماء میں کوئی بھی تیار نہ ہوا اس کام کے لیے. میں نے ذمہ لیا. فرماتے ہیں کہ مغرب بعد سے کام شروع کرتا، پھر عشاء کی نماز پڑھتا، پھر وہ کام لائبریریوں میں بیٹھ کر چلتا رہتا. رات کو 2:30 یا 3 بجے میں گھر آ کر رات کا کھانا کھاتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی محنت سے ترجمہ کرانے کا شوق اسی وقت ہو سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے ایک ایک لفظ کی قیمت جانتا ہو. سبحان اللہ. بے شک. فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت مقرر کیا. ملاقاتیوں کا بھی وہی وقت تھا. اس میں سے چند منٹ کاٹ کر رکھ دیے اور میں اپنے قلم سے، اپنی روشنائی سے، اپنے کاغذ پر مترجمہ لکھتا رہا. اور روز آنا رات کو میں مغرب بعد پھر عشاء بعد
3 بجے تک دفاتر متداولہ تھی، ان کو مقابلہ کراتا اور جہاں اعتراض کی جگہ ہوتی لکھتا۔ فرماتے ہیں پورے ترجمہ قرآن عظیم میں صرف 4 جگہ ایسی ہوئی کہ وہاں ایک لفظ بدلنا پڑا، ایک لفظ بدلنا پڑا بس، اور کہیں کوئی ترتیب نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں پوری جدوجہد کرتا تھا اس سلسلے میں، اسی لیے اس وقت کے علماء کہا کرتے تھے مولوی امجد علی کاموں کی مشین ہے، تعلیم ایسی دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء سکتے میں آ جائیں، اور تحریر فتوے کی ایسی کہ مفتیوں کو فتویٰ سیکھنے کا راستہ ملے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے رسالوں کو جب مبجدہ تیار کرنا اس کی طباعت کا، فرماتے ہیں میری تنخواہ کا اکثر حصہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو چھاپنے میں خرچ ہو گیا۔ یہی میرا طریقہ ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت اور ان کے علم کی معرفت کس کو تھی؟ صدر شیخ، ورنہ یہ سب کا اتنا گہرائی والا سوائے ان کے کوئی دوسرے نے کیوں نہیں اپنے دل میں لیا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتی، کسی کو یہ اجازت نہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں جب اعلیٰ حضرت رہتے ہوں وہاں جا سکے، مگر اعلیٰ حضرت میں گھر میں یہ حکم ثابت فرمایا، مولوی امجد علی جس وقت بھی مجھ سے ملنے کے لیے دروازے پہ آئیں، فوراً گھر میں پردہ کرایا جائے اور ان کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اعلیٰ حضرت یہ کیوں کرتے تھے؟ آخر اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ یہ وہی چیز جو اور کوئی حل نہیں کر سکتا، اسی کے لیے آئیں گے، بس وقت کاٹنے کے لیے کبھی نہیں آتے۔ فرماتے صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے اجازت تھی، وفات شریف سے 2 روز قبل میں دروازے پہ پہنچا، اس وقت کسی کو اجازت نہیں ملتی تھی، میں نے اجازت کے لیے کہا، فوراً پردہ کرایا گیا اور مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ پہنچا میں نے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا، حضور یہ استفتاء آیا ہے اور اس کا جواب میں نے جتنی کتابیں فقہ کی آپ کی لائبریری میں ہیں سب میں تلاش کیا، نہ ملا، اس لیے میں حاضر ہوا۔ 4 روز سے میں کوشش کر رہا ہوں، حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ برجستہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بحر الرائق کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر اس مسئلے کا جواب ہوتا۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اب تو میری یادداشت کمزور ہو گئی، اتنی کمزور کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے
میری ایک لڑکی مجھ سے ملنے اور عیادت کرنے کے بعد اسی کے لیے آئی. دیر تک میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا نام ہے, مجھے یاد نہ آیا, مگر الحمدللہ مسائل شریعہ اور بد مذہبوں کا رد ہر وقت مستقر ہے. یہ صدر الشریعہ علی رحمہ کا بیان. پھر صدر الشریعہ علی رحمہ کا ان سے جو تعلق تھا, اس تعلق کو سنیے. وفات شریف کے جس روز سے وفات ہوئی اس روز سے 3 دن تک میری آنکھ کا آنسو نہ رکا. فاتحے تو کر کے میں گھر میں آیا, دیوار سے ٹیک لگائے افسردہ بیٹھا رو رہا تھا. کئی روز سے سویا نہ تھا, نیند آ گئی. بیٹھی بیٹھی دیکھتا کہ اعلیٰ حضرت اپنی کوٹھی کے پھاٹک سے باہر تشریف لا رہے. میں سامنے کھڑا تھا. جیسے ہی باہر آئی دیکھتا ہوں ہاتھ میں کاغذات کا ایک بنڈل لیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں, میں نے عرض کی حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں, کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ہم یوں ہی آتے رہیں گے. اور یہ لیجیے کاغذات کا بنڈل جو تھا, یہ لیجیے کام کیجیے. جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم پوری کر دیں گے. فرماتے ہیں صدر الشریعہ بڑے بڑے مشکل مرحلے میرے سامنے آئے, مگر یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان کہ آنند فانند حل ہو گئے. یہ اب دینے والا جانے, لینے والا جانے. میں تو اس تفصیل کو جاننے نہیں پایا, مگر اس تفصیل کو جانے تو حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے وہ بزرگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے برکات لوٹ رہے ہیں اور ان کے علم کی برکات میں لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ. بہرحال جب صدر الشریعہ کا وصال ہوا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے تعزیت کے خط لکھے, بڑے بڑے علماء نے. ان میں اکثر خطوں میں یہ لفظ ہوتا. میں نے دیکھا تھا وہ سب خطوط جو تعزیت کے آئے تھے, ہماری والدہ ماجدہ اس کو اپنی حفاظت سے اپنے سوٹ کیس میں رکھتی تھی. اتنا بن گئے. اس کو میں نے پڑھا تھا. اب تو مجھے ان میں سے ایک خط بھی نہیں ملتا, کہاں ہے کہاں کیا ہے. بہرحال ان خطوں میں یہ لکھا ہوتا, امام ابو حنیفہ گئے تو امام ابو یوسف کو چھوڑ کر گئے. اعلیٰ حضرت گئے تو آپ صدر الشریعہ کو چھوڑ کر گئے. صدر الشریعہ گئے تو اب ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ اس طرح کے خطوط کرتے تھے. بہرحال اس وقت کے علماء
بڑے بڑے علماء تھے، آج کل کے میرے جیسے ٹٹیا لوگ نہیں تھے، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ بڑے بڑے مکاتب علماء تھے، ان کا علم ان کے چہرے سے ابلتا تھا، ان کا علم ان کی زبان اور عمل سے جھلکتا تھا، یہ شان تھی ان کی۔ میں نے حضرت صدر الحفاظی کی زیارت کی، میں نے حجت الاسلام کی زیارت کی، مولانا عبدالعلی میٹھی کی زیارت کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جس کے دائرین اس زمانے میں کہیں نہیں ملتے۔ الحمدللہ میں نے ان حضرات کی زیارت کی، اور سرکار مفتی اعظم تو میرے مربی ہیں، اور میں نے بہت کچھ سرکار مفتی اعظم بارگاہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب جو بھی اس نے مجھے ملا نہیں ملا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فضل و برکات کو جاری و ساری رکھے۔ میں نے یہ محسوس کیا اپنے زمانے طالب علمی میں کہ صدر شریعہ کے مدار پر مشکل بحثوں کا جب مطالعہ کرتا تو بڑے بڑے نقطے کھل جاتے تھے، حل ہو جاتے تھے۔ یہ میرے زمانے طالب علمی میں تھا۔ قرآن مجید میں قاعدے سے پڑھ نہیں پاتا تھا، تجوید اور ترتیل سب بالکل لفظ جاہلوں کی جیسا۔ تو میرے بڑے ماموں مولانا غلام عاطف صاحب علیہ الرحمہ نے کہا تم قرآن مجید جا کر صدر شریعہ کے مدار پر 1 مہینے تک پڑھو، ایک پارے 28 دن تک 28 پارے میں نے پڑھے۔ اس کے بعد ابھی وہ مدار کی چھت نہیں تھی، بارش ہونے لگی تو 2 دن رہ گیا، 28 پارے میں نے پڑھ دی۔ الحمدللہ مجھے تجوید سے قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ آ گیا۔ یہ صدر شریعہ کی نگاہ کرم۔ میں الحمدللہ شاید ہی تجوید میں کوئی قواعد کی میں بھول کر رعایت نہ کر پاتا، ورنہ میں الحمدللہ یہ حضور صدر الشریعہ کے فیض و برکات ہیں۔ میں نے اپنے طلبا میں سے چند کو کہا تم لوگ صدر الشریعہ کے مدار پر جا کے تنہائی میں مطالعہ کیا کرو، کیونکہ وہ جب ہجوم ہو جائے گا نا تو میں نے کہا کہ وہ سب گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، بات کیجیے وہ تو تنہائی میں وہاں مطالعہ کرو۔ ان بچوں نے واقعی یہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر بہت سے نقطے بھول جایا۔ آج بھی ان کے فیض و برکات جاری و ساری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کو فیض و برکات سے بھرا کر۔ وقت بہت لے لیا میں نے اور بات ابھی بہت ہے، کچھ ہفتے میں کچھ ہفتے کے باقی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نوازتا رہے۔ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں سبحان اللہ، ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہیں کہ تاج الشریعہ؟ تو میں کہتا تھا سب کو ہمیشہ یہ جواب دیا، عمر میری زیادہ ہے
بڑے مدین ہیں. بڑے مدین ہیں. عمر میری زیادہ ہے. میں 1354 میں 2 شوال کو پیدا ہوا اور آپ اس سال پیدا ہوئے جس سال حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے کچھ فرما گئے. یہ 1362 کا وقت ہے. بیچ میں 8 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اس طرح حضور شریعت سے 8 سال میری عمر زیادہ ہے اور وہ ہر طرح زیادہ ہے. مجھ سے وہ بہت زیادہ ہے. بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں جب وہ پڑھتے تھے اور میں اس وقت شاید تو اس زمانے میں بھی ان کی میں قدر و منزلت کرنا اور کبھی کبھی بریلی شریف سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں آتا اور وہ بھی اکثر وہیں رہتے تھے. آ جاتے تھے مجھے پکڑ کے بیٹھاتے اور فرماتے کہ دیکھو میں نے تازہ نام یہ کہیے سنو اور سناتے. اچھا یہ 2 روز پہلے کی ہے یہ بھی دیر تک مجھے پکڑ کے بیٹھا کے نام شریف سنتے سناتے مجھ کو. ان کو سمجھ میں آتا کہ میں کلام کو سمجھنے کی کچھ صلاحیت رکھتا ہوں تو اس لیے مجھے پکڑ کے سناتے. تو اس وقت میں بھی بہرحال میں نے بچپن بھی اسی گھر میں گزارا ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ حضور تعلیم شریعہ کو اپنے 8 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں میں اٹھا کر کے کھلا رہا کرنا. بہرحال حضور تعلیم شریعہ کو میں نے بچپن سے عجیب انداز میں پایا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جیسا بنانا چاہتا تھا ویسے ہی وہ بنتے گئے اور جیسے جیسے عمر بڑھی ویسے ان کے فضل و کمال بھی بڑھتے گئے. حضور سرکار مفتی اعظم نے کسی کے بارے میں یہ لفظ نہیں لکھا جو ان کے بارے میں میں مولوی اختر رضا کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. قائم مقام مفتی اعظم کا قائم مقام کوئی نہیں ہو سکتا مگر ان کے بارے میں یہ جملہ لکھا جس سے آپ سمجھیں کہ کیا ان کی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے فضل و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.